سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ ایک پاکستانی لڑکے کو 4 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ اب جیل کی سزا سنائی کیوں گئی، یہ ہے اصل میں آج کی جو خبر ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ ہمارے جو ہے سعودی عرب میں، دوسرے عرب ممالک میں رہتے ہیں، لیکن وہاں کے قوانین کو شاید یہ سمجھتے نہیں اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ کوئی کھانے وغیرہ ڈلیور کرتے تھے گھر میں، اور کسی کے گھر میں یہ لڑکا جو ہے کھانا دینے گیا، تو وہاں پہ ان کی 5 سالہ بچی تھی، وہ بھی دروازے میں آ گئی، اور اس لڑکے نے اس کی جو گال ہے اس پہ پیار سے ہاتھ لگا دیا۔ اب پاکستان میں تو یہ جرم نہیں، وہاں تو خلوص کے تحت ہی بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے تو آج کل وہاں پہ سوشل میڈیا بھی آپ دیکھو تو اللہ ہی رحم کرے، جس طرح پہ وہاں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی 4 سال جیل نہیں ہوتی، زیادتی کے بعد بھی نہیں ہوتی، مگر یہاں ہاتھ لگا دیا۔ تو جو بچی کے والدین تھے سعودی عرب کے، انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ہاتھ کیوں لگایا، اس کی بچی کی گال پہ ہاتھ کیوں لگایا، اور یہ جرم مان گیا۔ اس کے لیے پولیس کے پاس کیس بھیج دیا گیا، پولیس نے ظاہر ہے عدالت میں بھجوایا یہ کیس، اور عدالت نے 4 سال کے لیے سزا سنائی کہ یہ جیل میں جائے گا، اور جیل کاٹنے کے بعد یہ پاکستان جائے گا۔ یہاں جن ممالک میں بھی آپ کسی ملک میں بھی دنیا کے جائیں، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہاں کے قوانین کا سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو سمجھنا۔ اگر آپ قوانین کو سمجھتے نہیں تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ عرب ممالک میں اتنی سختی ہے، اور اسی سختی کی وجہ سے وہاں کے جو قوانین ہیں انہی کی وجہ سے وہاں پہ جرائم تو ہوتے ہی ہیں، یہ لیکن نہیں ہوتے مگر کم ہے۔ جس طرح مولویوں نے ہمارے وہاں پہ جو بچہ آیا اس کو بھی رگڑا دے دیا، جو بچی آئی، بچی کی ماں آئی، بچے کی ماں آئی، سب کو لے دے جاتے ہیں۔ اس طرح وہاں پہ حالات انڈر گراؤنڈ تو بڑا کچھ ہوتا ہوگا، مگر اس طرح جو ہمارے وہاں پہ پاکستان میں اندھیر نگری چوپڑ راج، پتہ ہمارے پیچھے بڑی دنیا ہے، کسی نے کوئی نہ کوئی آ جائے گا چھڑانے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زیادہ کہے گا یا آپ نے کیوں کیا، تو کہہ دیں گے جی ہمارے اوپر جادو ہو گیا تھا، ہمارے اوپر شیطان آ گیا تھا، مگر یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں، جن آ گیا، شیطان آ گیا، فلاں آ گیا، ادھر عرب ممالک میں نہیں۔ تو جناب جہاں بھی جائیں وہاں بالکل آپ اگر ٹھیک رہیں گے تو آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب 2 4 اور بھی اس میں چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ یہاں یورپ میں، خاص کر یو کے میں، اسٹوڈنٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ بھی ینگ لڑکا ہے جس کو 4 سال جیل ہوئی سعودی عرب۔ یہ اسٹوڈنٹ آ کے کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ صرف پاکستانی نہیں، انڈین بھی ہیں، اس میں بنگالی بھی ہیں۔ یہ یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیاں جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح گھیرتے ہیں، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ وہاں پہ نہ عمر کا یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، 18 سال سے کم عمر۔ اگر آپ نے کوئی غلط پوسٹ بھی ان کو بھیج دی تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اگر پولیس کے پاس لڑکی چلی جاتی ہے، فرض کرے وہ نہیں جاتی، اس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، ان کی نظر سے یہ پوسٹ گزرتی ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا، ایک نئی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ کئی لوگ جو ہیں گرفتار ہیں، 13 13 سال، 16 16 سال جیل، اور اس کے بعد واپس جانا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے پرابلم ہمارا سب سے یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ نہیں سکتے، وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ کھانا پینا نہیں پورا ہوتا۔ دوسرا یہ، جب ہم دوسرے ملک میں آ جاتے تو وہاں کے قوانین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک نئی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی انڈونیشیا پچھلے دنوں وہاں پہ بڑی تعداد میں عورتیں اور مرد جو ہیں جیلوں میں بند ہیں، اور وہ اب جناب یہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ان کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے ہم پاکستان کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں جا کے وہاں کی جیلوں میں اپنی سزا مکمل کریں گے، اس کے بعد یہ ان کو چھوڑا جائے گا۔ اب نہ تو وہ انڈونیشیا میں جو جیلیں ہیں وہ یورپ کی طرح کی جیلیں ہیں، وہاں بھی وہی حالات ہیں، جیلوں میں گندگی، وہاں پہ کیڑے مکوڑے، کھٹمل، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں وہاں سے لوگوں کو لگ جاتی ہیں، اور وہی حالات ہماری جیلوں میں۔ صرف وہ زرداری جس جیل میں رہا ہوا سنا وہ جیل اچھی بنوائی ہوئی ہے،
ذرا تاکہ پتا رہے کہ صدر پاکستان اس جیل میں رہا تو لوگوں کو تھوڑی بہت سہولت ملی۔ مگر عام حالات میں اگر آپ پاکستان کی جیلوں کو دیکھیں یا مسلمانوں کی تمام کی یہی جیلوں کی حالت ہے، چاہے آپ دبئی کی جیل ہو، چاہے سعودی عرب کی ہو، چاہے ترکی کی ہو، حالات ایک جیسے ہیں مسلمانوں کے ممالک۔ لیکن یہ لوگ جو وہاں پہ جیلوں میں باندھے، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی جرم کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ اسی طرح اٹلی کی بات کر لیں۔ اب اٹلی میں جی ایک بندے نے چوری کی، میں ساری انٹرنیشنل آپ کو حالات بتا رہا ہوں، اپنے پاکستانی نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد دکاندار کو دھمکیاں دی، پولیس نے آگے پکڑ لیا، پولیس نے آگے پکڑ کے تو آپ کیس بنے گا، پھر اس کو واپس بھیج دیں گے، جیل میں پہلے رکھیں گے پھر واپس بھیج دیں گے۔ تو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پہلے تو چوری کی کیوں تم نے، ایک چوری اوپر سے سینہ چوری۔ تو کئی دفعہ ہم اپنی مصیبت میں خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی عذاب میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک میں کل دیکھ رہا تھا نوجوان پاکستانی، وہ ہیڈ فون جو ہوتے ہیں، وہ جس کو فیصلہ آباد میں کہتے ہیں ٹوٹیاں کرنا چاہیے، وہ ہیڈ فون کہیں پہ دریا تھی کہ نہر تھی، کوئی جھیل تھی، اس میں گر گیا۔ وہ ہیڈ فون پکڑنے کے لیے لپکا تو اس میں گر گیا، ساتھی بھی ساتھ تھا، وہ بچانے کی کوشش کرنے لگا، وہ لڑکا جو تھا بعد میں 7-8 گھنٹے بعد اس کی لاش میں۔ اب یہاں بھی عقل سے کام لینا چاہیے، یہاں بھی سمجھ ہونی چاہیے، بھی ہیڈ فون گر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ڈھیر لے لینا اس کو، اس کے چکر میں آپ اپنی جان جو ہے اس کو ضائع کر لیا۔ غلطی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے، نہ کہ آپ ایک نئی مصیبت میں پڑ جائیں۔ اسی طرح یہ انگلینڈ میں جو بچیوں کا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تک وہ خبر گرم ہے، جو پاکستانی عرصہ دراز سے جیل میں تھا، الزام یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے، چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ پارلیمنٹ میں یہ قانون اس وقت تبدیل کیا جا رہا ہے کہ اسے ڈپورٹ کیا جائے، پاکستان لیتا یا نہیں لیتا یہ ایک علیحدہ کہانی، مگر یہاں اس کو رہنے کی اجازت، وہ کہتے ہیں ایسے بندے کو ہم یہاں رہنے نہیں۔ اور وہ دیکھ رہے عرب ممالک میں گال پہ ہاتھ پھیر دیا تو مصیبت بن گئی، اور یہاں بھی اس بندے کے لیے مصیبت بنی۔ جوانی تھی، ایک دفعہ نہ پکڑے جاؤ، بندہ کہتا کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ بھی یہ کاروائی ڈال دو، تیسری دفعہ بھی ڈال دو، چوتھی دفعہ بھی ڈال دو۔ یہاں پہ تو یہ حالات ہے کہ جرم ہو جائے۔ آج ہی میں جرمنی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جرم ہوا اور انہوں نے وہاں پہ اتنی بڑی بلڈنگ تھی، پتہ نہیں کتنے مکان تھے اس میں، فلیٹ تھے، اس سب کے ڈی این اے لینے کے لیے پولیس نے بڑی تعداد میں کاروائی کی، اور صبح صبح ان کے گھروں پہ جا کے سب کو کنٹرول کیا کہ جب تک اس وقت تک آپ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک ایک گھر میں جا کے انہوں نے، کیونکہ کئی لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، کئیوں کی نہیں ہوتی، تو انہوں نے سب کے ڈی این اے لیے کہ ہم نے ایک مجرم کو پکڑنا ہے۔ اس کے لیے پوری بلڈنگ کی، چاہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غیر ملکی ہے، یہ جرمن ہے، یہ کس ملک کا ہے، جب آپ نے کوئی بھی کاروائی کرنی تو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا۔ تو یہ قوانین ہیں، ان ممالک میں سختیاں ہیں، وجہ یہی ہے کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کا سکون تباہ ہوا ہے، لوگوں کے بچوں کا سکون تباہ ہوا ہے، لوگوں کے بچیوں کا سکون تباہ ہوا ہے۔ کل بھی میں نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کے خلاف یورپ میں اس وقت آواز اٹھ رہی ہے، خاص کر لندن، انگلینڈ میں بھی دہشت گردی کی وارداتوں کا خطرہ بھی رہتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں یا ہمارے غیر ملکیوں کی کمزوریاں ہیں کہ ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، یہ پرامن رہ رہے تھے، پھر ہم آگے ان کا بھی سکون تباہ کر دیا۔ تو اگر کسی ملک میں آپ آئیں، آپ کو مہمان بن کے انہوں نے بلا لیا، کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں تو ان کے لیے مصیبت تو نہ بنے۔ تو جناب یہ اس وقت کچھ حالات میں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کو بتائے ہیں۔ بینکاک کی جیلوں میں، تھائی لینڈ میں بھی ہمارے پاکستانی عورتیں مرد جو ہیں وہ باند ہیں، اور ممالک میں بھی، اور وہاں پہ اپنی سزا پوری کرتے ہیں۔ نیپال میں بھی کئی جگہ پہ پاکستانی جو ایسے جیلوں میں باند ہیں، افریقہ کے کئی ممالک میں، تو پیسے دے کے ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور پھر جیل میں چلے جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر